بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویئرس. بلال شفیق یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. ویئرس میری آپ سے ریکویسٹ یہ ہے میرے اس چینل کو لائک کریں, سبسکرائب کریں, کمنٹ کریں, شیئر کریں تاکہ میرا اور آپ کا عوامی رابطہ مزید مضبوط ہو. ڈالر جو گزشتہ 80 سالوں سے دنیا کی اکانومی پہ رول کر رہا ہے, بڑے بڑے ملکوں کو کنگال کر دیا, ان کا بھٹا بٹھا دیا, اور مختلف ملکوں کے صدور, وزیر اعظم اور وہاں کے جو بادشاہ تھے, چاہے وہ ملٹری ڈکٹیٹر ہوں, ان کو زمین کے نیچے یعنی ہزاروں من مٹی تلے دفنا دیا جب انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں ڈالر کی ریپلیسمنٹ چاہیے, ہمیں ڈالر کا متبادل نظام چاہیے, یا جب بھی انہوں نے ایسا کچھ کرنے کی کوشش کی. صدام حسین کی سٹوری میں آپ کو بتا سکتا ہوں, معمر قذافی کی سٹوری میں آپ کو بتا سکتا ہوں. لیکن آج کی دنیا میں 21ویں صدی میں برکس لے لیں, آپ چائنا کو لے لیں, آپ رشیا کو لے لیں, آپ برازیل کو لے لیں, آپ انڈیا کو ایون کے لے لیں, جو امریکہ کا اتحادیہ ہے وہاں سے آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ ڈالر کا متبادل تلاش کیا جائے, اپنی لوکل کرنسی میں تجارت کی جائے, یا کوئی ایسی یونیفائڈ کرنسی بنائی جائے جو ڈالر کا متبادل ہو. اچھا, ڈالر دنیا کی کرنسی کو کیسے رول کرتا رہا, یا 80 سال اس کی ڈومیننس کیسے رہی, اس پر تو میں ضرور بات کروں گا. لیکن آج ایرانینز جو سب سے زیادہ ڈالر مخالف مہم چلا رہے ہیں, اب تو برازیل کی حکومت بلکہ ان کے جو صدر ہیں لولاڈی سلوواکا, انہوں نے بھی ڈالر مخالف بیان دے دیا. سب سے پہلی بات کہ ڈالر کیسے ڈومیننٹ ہوا, کیسے اس نے دنیا میں 80 سال رول کیا. اگر ہم دنیا کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو ہزاروں سال پہلے بارٹر سسٹم تھا. بڑا مختصر کر کے میں آپ کے سامنے ایک ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ رکھنے لگوں. بارٹر سسٹم یہ تھا کہ مسٹر ایکس کے پاس یا ایک ملک کے پاس اگر دالیں زیادہ تھیں اور دوسرے کے پاس گندم تھی تو وہ دالوں کو دے کر گندم لے لیتا تھا, یا ایک کے پاس آٹا زیادہ تھا, گندم زیادہ تھی, دوسرے ملک کے پاس چاول تھے, وہ گندم اور چاول کا بارٹر سسٹم کرتا تھا. لیکن یہ سسٹم زیادہ سسٹینیبل اس لیے نہیں ہو سکا کہ آپ بارٹر سسٹم میں چیزیں خراب کر دیتے تھے. یعنی میں نے ایک ملک سے دال اٹھا لی ہزاروں من کی تعداد میں, اس کے متبادل میں نے اس کو چاول دے دیے ہزاروں من کی تعداد میں, تو وہ کتنی دیر ریاست اس کو سٹور کرتی, کوئی سٹوریج سسٹم نہیں تھا, اس کی صفائی ستھرائی کا کوئی اس وقت ماڈرنائز سسٹم موجود نہیں تھا. تو یہ سسٹم آہستہ 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 ریپلیس ہوتا گیا. اس کے بعد دنیا نے سوچا, یا اس وقت کے جو ممالک تھے یا اس وقت کی جو حکومتیں تھیں جہاں جہاں بادشاہتیں قائم تھیں, انہوں نے سوچا یار اس کا متبادل سسٹم لایا جائے. پھر سسٹم آ گیا کوپر, گولڈ, آئرن, بالخصوص سونا اور چاندی اور کوپر, اس کی سکے بنائے گئے کہ جن کے پاس یہ زیادہ ہوتے تھے وہ اس کے ذریعے تجارت کرتے تھے. مثال کے طور پہ اگر ایک ملک ہے اس کے پاس کوپر تھا, گولڈ تھا یا آئرن تھا, جو بھی مہنگی جو معدنیات تھیں جو ممالک وہ رکھتے تھے, وہ اس کے ذریعے دوسرے ممالک سے تجارت کیا کرتے تھے. لیکن یہ سسٹم بھی مشکل ہوتا گیا. وہ کیسے, وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. اب کوپر ہو, گولڈ ہو, سونا ہو, چاندی ہو, کوپر ہو, جو بھی ہو, آپ اس کو سکے کی فارم میں بھی اگر لے کے جائیں گے, اگر آپ نے دمشق سے یا آپ نے سعودی عربیہ سے آپ نے عراق جانا ہے, آپ نے افریقہ سے, افریقہ کو کوئی ایک ملک ہے مثال کے طور پہ سوڈان سے آپ نے ایجپٹ جانا ہے, یہ پرانے ادوار کی میں بات کر رہا ہوں, تو اتنا ہزاروں من یا ہزاروں کلو وزن, کیونکہ ان کا اپنا بھی ایک وزن ہوتا تھا, لے کر آپ ہزاروں میل کا سفر کیسے کر سکتے تھے, اور راستے میں لوٹ لیا جاتا تھا. یہ ایک ہسٹری ہے. تو آہستہ آہستہ یہ سسٹم بھی جو ہے وہ معدوم ہوتا گیا, وہ کمزور ہوتا گیا. اس کے بعد چائنا میں 13ویں صدی میں اگر آپ ہسٹری دنیا کی اٹھا کر دیکھیں, بینکنگ سسٹم رائج کیا گیا. لیکن وہ کوئی ایسا آج کے دور کا بینکنگ سسٹم نہیں تھا, وہ ایسے ہی تھا جس کے پاس سونا ہوتا تھا, جس کے پاس چاندی ہوتی تھی, وہ چائنا کے اس بینک میں جا کر وہ کہتا تھا جی میرے پاس اتنے کلو سونا ہے, اتنے کلو چاندی ہے, یہ میں آپ کو دے رہا ہوں. اس کے بدلے بینک اسے ایک نوٹ دیا کرتا تھا, اور وہ نوٹ کی ویلیو ہوتی تھی, یعنی وہ نوٹ کی ویلیو اس سونے اور چاندی کے برابر ہوتی تھی جو وہ بینک میں جمع کرایا کرتا تھا. اور جب آپ کو پتہ ہے یورپ میں ایکسپیڈیشن شروع ہوئی, انہوں نے مہم جو شروع کی, تو مارکو پولو جب سفر کرتا کرتا چین میں آیا تو اس نے یہاں پر ایک انکنونشنل, ایک پرانی طرز کا بینکنگ سسٹم دیکھا کہ یہاں کے لوگ سونا جمع کروا دیتے ہیں, چاندی جمع کرا دیتے ہیں, اس کے متبادل ان کو بینک نوٹ مل جاتا ہے اور اس بینک نوٹ کے ذریعے تجارت کرتے ہیں. لیکن بینکنگ کیا ہوتی تھی, سونے اور چاندی کی. جو جتنا سونا اور چاندی جمع کراتا تھا, بینک نوٹ اس کو اتنا تگڑا بینک نوٹ دے دیتا تھا, جیسے 100, 50, 500, 1000. یہ میں آسان الفاظ میں لے مین کی زبان میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. تو اچھا, جب مارکو پولو واپس یورپ میں جاتے ہیں
تو وہاں پر اس سسٹم کی سپورٹ میں بات کرتے ہیں. اور یورپ میں بھی مور اور لیس اسی طرح کا ایک سسٹم انٹروڈیوس کروا دیا جاتا ہے کہ اب اگر ہم نے تجارت کرنی ہے ایک ملک سے دوسرے ملک کے ساتھ یا انٹرا کنٹری ایک ملک کے اندر بھی, تو ہمیں اپنے ہاں ایک بینکنگ سسٹم بنانا پڑے گا, اور اس بینکنگ سسٹم میں سونے کو, چاندی کو, کوپر کو جمع کروائیں گے, اور جو اس کے متبادل ہمیں بینک نوٹ دے گا ہم اس کے ذریعے تجارت کر سکتے ہیں. اچھا, اب یہ سسٹم آہستہ آہستہ پروان چڑھنے لگا, اور پھر انٹر ریجنل اور انٹر کانٹیننٹل تجارت اسی سسٹم کی بیس پر ہونے لگی. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں رینیساں کا دور آیا, لوگ انڈسٹریلائزیشن کی طرف جانے لگے, اور آہستہ آہستہ نہ صرف بینکنگ سسٹم پروان چڑھتا رہا بلکہ یورپ کے اندر بھی جنگیں ہوئیں. آپ کے علم میں ہوگا 30 ایئرز وار, 100 ایئرز وار, اور ریسورسز کی, مین پاور کی ڈومینیشن کے لیے, معدنیات پر قبضے کے لیے یورپ نے اپنی ایکسپینشن کی. افریقہ انہوں نے قابو میں کیا, ایشیا انہوں نے قابو میں کیا, ویسٹ ایشیا, یہ سارا ایک سلسلہ آپ کو کولونائزیشن کے دور میں نظر آتا ہے جسے دور سامراجیت کہا جاتا ہے. لیکن پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یورپ کی جو آپس کی جنگیں ہیں وہ صرف اور صرف یورپ تک محدود نہیں رہی, بلکہ وہ ورلڈ وار 1 اور ورلڈ وار 2 میں بھی کنورٹ ہو گئی. اور یہاں پر میں ایک بڑا ٹیکنیکل پوائنٹ آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں کہ جب یہ سسٹم رائج تھا تو امریکہ جو تھا وہ یورپ کے جو اندر کے اختلافات تھے, یورپ کے اندر 30 ایئرز وار, 100 ایئرز وار, اس میں فرانس, برٹن, جرمنی یہ سب شامل تھے, پورتگال بھی تھا, یہ ساری سامراجی قوتیں تھیں, ایک دوسرے سے نمبر آزما تھیں. تو امریکہ نے انڈر مونرو ڈاکٹرائن, یعنی امریکہ کے ایک صدر تھے مونرو, پریزیڈنٹ مونرو, انہوں نے کہا کہ ہم نے یورپ کے اندرونی معاملات میں دخل اندازی نہیں کرنی, ہم نے اپنے آپ کو ان سے آئسولیٹ کرنا ہے, علیحدہ کرنا ہے, اور ہم نے اپنی معیشت کو تگڑا کرنا ہے. دنیا میں امریکہ تگڑا ہونا شروع ہو گیا اور یورپ آپسی اختلافات کی وجہ سے کمزور ہونا شروع ہو گیا. لیکن اس دور میں بھی جو پاؤنڈ سٹرلنگ تھی, یہ یاد رکھیے گا, جو برطانیہ کا پاؤنڈ تھا, اور برطانیہ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ برطانیہ کا سورج غروب نہیں ہوتا تھا اس کی حکمرانی کا. یعنی آسان الفاظ میں کہ اگر برطانیہ میں رات تھی تو کوئی نہ کوئی دنیا میں ایسا ملک ضرور تھا جہاں برطانیہ کا نظام قائم تھا, ان کی فوجیں قابض تھیں, وہاں دن ہوتا تھا. تو پاؤنڈ سٹرلنگ جس طرح آج ڈالر تگڑا ہے, اس وقت پاؤنڈ سٹرلنگ تگڑا تھا. یعنی برطانیہ کے پاس اتنا زیادہ گولڈ تھا, کوپر تھا, چاندی تھی کہ اس کا جو پاؤنڈ سٹرلنگ تھا اس میں دنیا میں تجارت مانی جاتی تھی. یعنی پاؤنڈ سٹرلنگ دوسرے ممالک اگر اپنے پاس رکھتے تھے تو انہیں اس بات کا یقین ہوتا تھا کہ وہ اس کو واپس کر کے گولڈ لے سکتے ہیں. یعنی یہ اس کی طاقت تھی. لیکن جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا, آپسی جنگوں نے, جنگ عظیم اول اور جنگ عظیم دوم نے برطانیہ کے پاؤنڈ سٹرلنگ یا ان کی اکانومی کا بھٹا بٹھا دیا, اور ایک محتاط اندازے کے مطابق دوسری جنگ عظیم کے بعد برطانیہ کو 8 بلین پاؤنڈ سٹرلنگ کا لاس ہوا. اور تب تک امریکہ جو ہے, یا امریکہ بہادر جس کو انکل سیم بھی کہتے ہیں, وہ انتہائی طاقتور ہو چکا تھا. اور جب برطانیہ, فرانس, جرمنی, یورپ تباہ حالی کا شکار تھا سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد, تو اس کے بعد ایک مارشل پلان آتا ہے جس کے تحت امریکہ اپنے مغربی بھائیوں کو یا یورپینز کو یہ یقین دلاتا ہے کہ میں آپ کو ریہیبلیٹیٹ کروں گا. لیکن اس کے لیے امریکہ بریٹن ووڈ سسٹم کو انٹروڈیوس کرواتا ہے. بریٹن ووڈ سسٹم کیا ہے؟ ایک نیا معاشی نظام جو آفٹر سیکنڈ ورلڈ وار, فوراً دوسری جنگ عظیم کے فوراً خاتمے کے بعد, جس کے تحت 44 کنٹریز نے اس سسٹم میں, اس کانفرنس میں جس کو بریٹن ووڈ سسٹم کہا جاتا ہے, اس میں پارٹیسپیٹ کیا. اس میں امریکہ بہادر نے یورپ کو اور پوری دنیا کو, جو اس کے گروپ میں شامل ہو گئے تھے, جو USSR کے ساتھ شامل نہیں ہوئے تھے, امریکہ نے یقین دلایا کہ میرے پاس اتنا گولڈ ہے کہ اگر آپ ڈالر میں تجارت کریں گے تو میرا گولڈ اسے سپورٹ کرے گا, اور اگر آپ مجھے واپس کر دیں گے وہ ڈالر تو میں اس کے بدلے آپ کو سونا دوں گا. تب سے ایک نا ختم ہونے والا سلسلہ چلتا رہا. پھر اس کے بعد ہم نے پیٹرو ڈالر کی بھی آواز سنی. پیٹرو ڈالر یہ تھا کہ جب عرب دنیا میں, یعنی عرب ورلڈ میں تیل کے ذخائر دریافت ہوئے تو امریکہ نے عرب ورلڈ کو کنونس کر لیا کہ آپ نے یہ جو تیل ہے اس کی بھی جو سیل ہے, پرچیز ہے, ڈالر میں کرنی ہے, اور آپ نے پریشان نہیں ہونا, جو آپ کو اس کے بدلے ڈالر ملیں گے. میرے پاس اتنا سونا موجود ہے کہ میں کبھی بھی آپ کو ڈالر لے کر سونا دے دوں گا. تو یہاں سے ایک کانفلکٹ شروع ہوتا ہے, اور اس کانفلکٹ کا پہلا شکار عراق کے سابق صدر صدام حسین ہوتے ہیں, جو UN آئل پروگرام فار فوڈ کے تحت 26 بلین پاؤنڈ کا تیل دنیا کو بیچتے ہیں, اور امریکہ بہادر کو یہ نہیں کھٹکتا. تو پھر امریکہ کہتا ہے کہ صدام ویپنز آف میس ڈسٹرکشن رکھتا ہے, اور اس کے تحت وہ ان کی حکومت گرا دیتے ہیں. پھر آپ کو یاد ہوگا کہ لیبیا کے صدر معمر قذافی, جن کے دور میں لیبیا
انتہائی خوشحال تھا، وہ دنیا کو بلکہ عرب ورلڈ کو اور افریقہ کو بالخصوص ایک پرپوزل دیتے ہیں کہ کیوں نہ ہم افریقن کرنسی ڈیولپ کریں جس کے تحت ہم تیل کی تجارت کریں. وہاں پر پھر ایک سول وار شروع کروا دی جاتی ہے اور ان کا خاتمہ کر دیا جاتا ہے. اور یہی پرپوزل ایرانین رجیم بھی دیتی رہی ہے مختلف ادوار میں. اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ ایران پر اکنامک امبارگو لگائی جاتی ہے. پھر میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جب طالبان پہلی دفعہ 1996 میں حکومت میں آتے ہیں وہ بھی ڈالر میں تجارت نہیں کرنا چاہتے، پھر ان کو بھی امریکہ بہادر سائڈ لائن کر دیتا ہے. اور ایرانین حکومت جو مختلف ادوار میں ڈالر مخالف سٹیٹمنٹ دیتی رہی اور وہ چاہتی ہے کہ ڈالر کا متبادل نظام آئے، تو اس کی بھی امریکہ کے ساتھ نہیں بنی. ایون کہ چائنا کی امریکہ کے ساتھ نہیں بن رہی. پریزیڈنٹ پیوٹن جو ہیں وہ نہیں چاہتے کہ ڈالر جو ہو وہ دنیا کی گلوبل اکانومی پہ رول کرے. ایون کہ سعودی عربیہ نے بھی انڈیکیٹ کیا ہے کہ ہم اپنی یا کوئی متبادل کی کرنسی میں تیل کی تجارت کریں گے. یہ بھی امریکہ کو کھٹک رہا ہے. تو یہ اس وقت انٹرنیشنل سینیریو ہے. ڈالر کی چھٹی جو ہے وہ بہت قریب ہے، اور اس میں دنیا کے جو اہم ترین ممالک ہیں بالخصوص جو تیل اور گیس کے ذخائر رکھتے ہیں اور جو طاقت رکھتے ہیں، چائنا ہو، رشیا اور عرب ورلڈ ہو، وہاں سے ڈالر مخالف آوازیں آ رہی ہیں. تو آج میں آپ کو ایک پیشین گوئی دے رہا ہوں کہ بہت جلد آنے والے سالوں میں دنیا ڈالر سے اپنی جان چھڑا لے گی اور ڈالر کی جو ہیجمنی ہے وہ اپنے اختتام کی طرف جاری ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.